لائف کے معزز دوستوں، میری طرف سے آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی سبق آموز حکایت کا عنوان ہے حضرت جنید بغدادی اور حضرت بہلول دانا کے مابین ملاقات کا احوال۔ ناظرین گرامی، بہلول دانا ایک صوفی بزرگ تھے اور امام موسیٰ کاظم کے دوست دار تھے اور خلیفہ ہارون رشید کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے تھے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے، جس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ آپ کے چند مریدین بھی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے صادر سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول دانا کو ڈھونڈ نکالا اور جنید بغدادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی جب بہلول دانا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول دانا نے فرمایا کہ اے ابو القاسم، تو تم وہی شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ بہلول دانا نے فرمایا، تو تم کھانا کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا اور پھر ان سے فرمایا، تم لوگوں کے پیر و مرشد کہلاتے ہو اور حال یہ ہے کہ ابھی تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا، شخص تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اس سے سچی بات سننا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی اور آپ کے مریدین بہلول دانا کے پیچھے چل پڑے۔ بہلول دانا ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی اس کے پاس پہنچے تو حضرت بہلول دانا نے آپ سے پھر سے یہ سوال کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول دانا نے کہا، آپ کھانا کھانے کے آداب سے واقف نہیں ہیں لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، جی ہاں، گفتگو کا طریقہ تو جانتا ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول دانا نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے جنید بغدادی سے منہ موڑا اور ایک طرف چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جو میں سمجھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد جنید بغدادی نے پھر سے بہلول دانا کا پیچھا کیا تو بہلول دانا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول دانا نے سوال کیا،
اچھا تو بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جب میں عشاء کی نماز اور ورد و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو آرام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیمات سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول دانا نے کہا معلوم ہوا کہ تم تو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت میں نہیں جانتا تو پھر آپ پر واجب ہے کہ وہ چیزیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا اے ابو القاسم یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب آپ نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا جزاکم اللہ خیرا۔ بہلول دانا پھر گویا ہوئے گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رکھے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا تو بات فضول ہوگی، تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی وہ بات تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر بہلول دانا نے سونے کے متعلق فرمایا اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول دانا کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، تو یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز حقائق۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔